إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الرسول فقد أطاع الله بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین. بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پتہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زبر، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہو عام طور پر تمام مومنوں پر، تمام مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. محترم حاضرین، آپ کے اس علاقے جگتیال میں پہلی دفعہ آنے کا موقع ہوا ہے. عام طور پہ آپ کے ایک قریبی علاقے کریم نگر میں ماشاءاللہ بہت دفعہ اللہ نے اس طالب علم کو آنے کا موقع دیا. ابھی آپ لوگوں نے بھی ادھر مجھے حکم دیا ہے آنے کا. مجھ جیسے کم علم طالب علم کو یہ ذمہ داری دی، میں اپنے علم کے مطابق، استطاعت کے مطابق جو حق اور سچ باتیں ہیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. ایک گزارش کے ساتھ وہ یہ کہ عام طور پہ ہر چیز روایتی ہوتی جا رہی ہے، فارمیلٹیز کے لیے بس ایک رسمن، ہر کام رسمن ہوتا چلا جا رہا ہے. ایسے ہی جمعے کے خطبے کا مسئلہ ہے. کتنے جمعے کے خطبے سنے ہیں، کتنے عنوان، کتنی آیتیں، کتنی حدیثیں. 10 سال کی عمر سے سن رہے ہیں، 15 سال کی عمر ہو گئی، 20 سال کی عمر ہو گئی، 30 سال کی عمر ہو گئی. ذرا دیکھو وہ جمعے سے یہ جمعے تک کتنی سنتوں میں اضافہ ہوا ہے. 10 جمعے سن لیے، کتنا عمل میں اضافہ ہوا ہے.
کتنے جمعے گزر گئے، کتنے خطبے سن لیے، زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ تبدیلی آئی، عمل میں اضافہ ہوا، سنتوں پہ عمل میں اضافہ ہوا، پھر تو یہ جمعوں میں آنا، بیٹھنا، بولنا، سننا سب فائدے کا ہے۔ وگرنہ اگر صرف فارمیلٹی کے لیے آیا جا رہا ہے، آئے بیٹھے منڈی ہلائے سنے اور چلے گئے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماں، یہ بات کو سمجھو کہ یہ ارادہ کر کے بات کو سنو کہ کچھ نہیں تو کچھ صحیح، کم از کم زندگی میں ایک عمل آج سے لے کے جاؤں گا انشاءاللہ، ایک سنت میں اضافہ ہوگا۔ پچھلے جمعے میں، یہ جمعے کے اندر آپ محاسبہ کیجئے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پچھلے جمعے میں امام صاحب نے جو عنوان پر خطبہ دیا ہوگا وہ عنوان بھی یاد نہیں ہوگا۔ فارمیلٹی کے لیے نہیں، دعا کریے اللہ سے، میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ دل کے دروازوں کو کھول دے، اللہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، الہ العالمین عمل کرنے والا مسلمان بنا دے۔ اتباع رسول، اتباع کا معنی ہوتا ہے نقش قدم پر چلنا، ایک ہوتی ہے اطاعت اور ایک ہوتی ہے اتباع۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے حکم کو دل میں خوشی کے ساتھ قبول کر لینا، اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ اتباع کہتے ہیں کسی کے نقش قدم پر چلنا۔ عنوان دیا گیا ہے اتباع رسول ہی کیوں، ایسا کیوں ہے کہ صرف ہم رسول کے نقش قدم پر چلیں؟ کیا وجہ ہے، کیا وجوہات ہے؟ آئیں مختصر طور پر انشاءاللہ پہلے 5 بنیادی باتیں یاد کر لیں۔ یہ 5 بنیادی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ کائناتوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ وہ شخصیت ہے، ایسی شخصیت نہ اب سے پہلے آئی تھی، نہ آپ کے بعد کوئی شخصیت ایسی آنے والی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ بہت نعمتیں اللہ نے تم کو دی ہیں مسلمانوں، بہت نعمتیں دنیا میں اللہ نے نازل کی ہے، بہت نعمتیں زمین و آسمانوں کے اندر ہے، لیکن اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یہ پوری نعمتوں میں اگر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہم پر کچھ ہے تو وہ محمد رسول اللہ جیسا نبی اللہ نے عطا کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین۔ 5 باتیں یاد رکھ لو کہ نبی کی اطاعت، صرف کیوں اتباع کریں ہم نبی کی، صرف نبی کی ہی اتباع کیوں؟ یہ عقلی دلائل، یہ نقلی دلائل، یہ کتابی دلائل، یہ ساری باتیں ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ میری ماؤں بہنوں ذرا تم بھی سنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس کو اللہ نے آئیڈیل بنایا ہے، جس کو اللہ نے نمونہ بنایا ہے۔ دیکھو دنیا کے اندر بھی لوگ کسی کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں نا۔ آج ایسا دور چل پڑا ہے، نوجوان ٹی وی اداکاروں کے دل دادا ہو گئے ہیں، کھلاڑیوں کے دل دادا ہو گئے ہیں، ان کے جیسے بال، ان کے جیسے کپڑے، ان کے جیسا فیشن۔ حد تو یہ ہو گئی مسلمانوں کی شادیاں ان جیسی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، بلکہ تمہارے لیے بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل کون؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ایسا آئیڈیل، یہ ایسا آئیڈیل ہے، یہ ایسا نمونہ ہمارے واسطے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر لحاظ سے وہ نمونہ ہو۔ دنیا میں اگر آپ کسی کو نمونہ بناتے ہیں، آئیڈیل بناتے ہیں، اس کے اندر زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں نقص پایا جاتا ہے، کمی پائی جاتی ہے۔ واحد کائناتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کی شخصیت کو بنایا ہے کہ کسی زاویے سے آپ یہ شخصیت کو جانچیے، باپ ہونے کی حیثیت سے نمونہ ہے، ہاں جو ہے نا، بھائی ہونے کی حیثیت سے یہ نمونہ ہے، باپ ہونے کی حیثیت سے یہ نمونہ ہے، شوہر ہونے کی حیثیت سے یہ نمونہ ہے، تاجر اور بزنس مین ہونے کی حیثیت سے اٹھائیں، آپ بہادر ہونے کی حیثیت سے اٹھائیں، آپ پروٹیکٹر کی حیثیت سے اٹھائیں، آپ لیڈر کی حیثیت سے اٹھائیں، محمد الرسول اللہ جیسا کوئی شخص آپ کو نہیں ملے گا۔ الحمدللہ ہر لحاظ سے محمد رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہر معاملے کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اسی لیے ہم ان کی اتباع کرتے ہیں۔
آپ دیکھو کسی شخصیت کو دنیا کے اٹھاؤ، ہو سکتا ہے اچھا بیٹا بن گیا ہوگا، اچھا شوہر ہو سکتا نہیں ہو سکتا معلوم نہیں ہے، اچھا شوہر ہے، اچھا بیٹا ہے، اچھا بھائی ہے، اچھا تاجر ہو سکتا نہیں ہو سکتا معلوم نہیں ہے، سب کچھ اچھا ہے کیا، اچھا لیڈر بھی ہے کیا معلوم نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ ہر زاویے سے، ہر اینگل سے اٹھا کر دیکھیے، ہمارے لیے بہترین کامل نمونہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے صحابہ کرام گھڑی گھڑی قدم قدم نبی کریم کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی بڑی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی داڑھی پڑھو، حدیث کی کتاب نکالو، حدیث کی کتاب، داڑھی کہاں ہے؟ نیچے تک آ رہی ہے، دیکھے غور سے، کیا دیکھے؟ نبی کی داڑھی کہاں تک ہے؟ یہ حلق تک ہے، یہاں تک ہے، کہا میری داڑھی بھی نبی کی داڑھی کے برابر ہونی چاہیے۔ کیسا آئیڈیل بنایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ نے قدم قدم پر کاپی کیا، ایک ایک لمحے کو نوٹ کیا، نبی کے اٹھنے کا انداز، نبی کے چلنے کا انداز، نبی کے بات کرنے کا انداز، یہاں تک کہ ایسا کہ کتنے بار نبی نے مسکرایا تو نبی کے دانت نظر آئے، کتنے دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا غصے سے دیکھا، نبی کے بہویں اوپر ہوئی۔ کیسے آئیڈیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ختم ختم پر کاپی کیا نبی کریم۔ آؤ مسلمانوں، ہم یہ دعوت دیتے ہیں تم کو، یہ اہل حدیث کی مسجد سے ہم دعوت دیتے ہیں، دنیا کے اندر محبت کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لاؤ ذرا دیکھو ایسی محبت جیسی محبت اہل حدیث کرتا ہے کائنات پہ لا کر بتاؤ۔ حدیث سے محبت، سنت سے محبت، قدم قدم پر کاپی کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیسے سوتے تھے، کیسے جاگتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، ہر لحاظ سے۔ یہاں تک کہ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ میڈیکل اینگل سے دیکھیں گے، صحت کے اینگل سے دیکھیں گے، آج دنیا گواہی دے رہی ہے، جیسا نبی کھاتے تھے تم کھاؤ گے، جیسا نبی پیتے تھے تم پیو گے، جیسا نبی سوتے تھے تم سو گے، صحت مند ہو گے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہم نبی کی اتباع کرتے ہیں۔ کیوں نبی کی اتباع؟ ہر اینگل سے، ہر زاویے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل نمونہ ہے ہمارے پاس۔ نمبر 2، کیوں اتباع کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اتباع اس لیے کرنا ہے، جو اتباع کرتا ہے وہ ایمان والا ہے، جو اتباع نہیں کرتا وہ ایمان والا۔ ذرا نکالو قرآن کی آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں کہا، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیوں ضروری؟ کیونکہ ہمارا ایمان کی حفاظت اس میں ہے۔ جو نبی کی اتباع کرتا ہے، جو نبی کے نقش قدم پر چلتا ہے، جو نبی کو حاکم مانتا ہے، نبی کے حکم کو مینوان تسلیم کر لیتا ہے، یہ ایمان کی حفاظت ہے، اور جو نبی کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے یہ ایمان کی بربادی ہے ہمارے پاس۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں اللہ نے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ کون بول رہی ہیں؟ کوئی عام آدمی کی بات ہے، کسی مفتی کی بات ہے، کسی بڑے لیڈر کی بات ہے؟ اچھا بول رہے ہیں کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور کیا بول رہے ہیں؟ قسم کھا کے، فلا وربک، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم کھا کے آپ کا رب کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، وہ ایمان والا ہی نہیں ہے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ ہر معاملے میں وہ نبی کی اتباع کرے، وہ نبی کے حکم کو مانے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جو مانے گا وہ مومن، جو نہ مانے گا۔ دوسرا نقطہ، کیوں اتباع ضروری ہے؟ ان کی اتباع کرنے میں ایمان کی حفاظت ہے۔ نبی کی اتباع سے ہٹے، وہ اتباع کے رستے سے ہٹے، ایمان کی بربادی ہے ہمارے یہاں، لا یؤمن۔ تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے۔ کیا ہے؟ معصوم۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم ہونے کی ایک وجہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں ایسے رکھتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ ایک شخص آیا پوچھنے لگا، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا ضروری ہے کیا؟ فرض ہے کیا؟ ہر مسلمان پہ ہر سال حج کرنا ضروری ہے؟
نبی کریم خاموش بیٹھے ہوئے، جواب نہیں دے رہے۔ کچھ لوگوں نے آ کر اس سے پہلے سوال کیا، ذرا بتائیے روح کیا ہے، روح؟ نبی جواب نہیں دے رہے، جواب نہیں دے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قولہ آئی ہے ادھر، سوال کر رہی ہے، میرے شوہر نے یہ کہہ دیا ہے، کیا یا رسول اللہ مجھ پر حرام ہو؟ نبی جواب نہیں دے رہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کی وجہ بتائی۔ تیسری وجہ، ہم نبی کی پیروی کیوں کرتے ہیں، نبی کی ہی اتباع کیوں، آخر کیا وجہ ہے؟ تیسری وجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے آسمانوں سے گواہی دی، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہمارا پیغمبر، ہمارا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ وہ کہتا ہے جس پر وحی کی جاتی ہے۔ اللہ، نبی کی اتباع اس لیے ضروری کیونکہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جو اللہ ان پر وحی کرتا ہے۔ ابھی لوگوں کو ایسا بھی آ گیا، حدیث ماننا ضروری ہے کیا؟ حدیث ماننا، سنت ماننا ضروری ہے کیا؟ قرآن کافی ہے کیا؟ یہ بات آپ جان لو، نبی کریم نے جو وحی جبرائیل لے کے آئے قرآن کی شکل میں یا حدیث کی شکل میں، وہ دونوں کی طرح نازل ہوئی ہے آسمانوں سے، وہ دونوں کو ماننا ضروری ہے۔ وہ دونوں میں سے کوئی ایک کو چھوڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، جہنم کے راستے پر جائے گا۔ نبی کی اتباع اس لیے ضروری کیونکہ نبی اپنی طرف سے۔ چوتھی بات، دنیا تو دنیا، خبر میں جانے کے بعد بھی کامیاب ہونا ہے تو ان کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، ذرا یاد کرو اپنی موت کو، کیسی زندگی ہو گئی ہماری، کیسا دھندراتے پھر رہے ہیں، بھول گئے موتوں کو، اپنی موت کو بھول گئے۔ ذرا دیکھو، کیا آپ کے یہ جگتیال کے خبرستان اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ وہاں 20-20 سال کے نوجوانوں کی بھی خبریں بنی ہوئی ہیں؟ ذرا دیکھو، کڑین نوجوانوں کو بھی موت آتی ہے، بچوں کو بھی موت آتی ہے، بوڑھے ہونے کے بعد موت آئیں گے، یہ غفلت میں مت رہو، یہ موت کا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے۔ وہ اندھیرے گڑھے میں ہمارے اپنے رشتے دار ڈال کر جائیں گے، منکر نکیر آ کر سوال کریں گے۔ نبی کی اتباع اس لیے ضروری ہے کیونکہ خبر میں کامیابی کے لیے سوال کرنے والا فرشتہ سوال کرے گا، وہ تم میں جو بھیجے گئے تھے، من نبی، کون نبی ہے تمہارے، کس کی اتباع کر کے آئے، کس کے طریقے پہ نماز پڑھے ان کا نام ہمارے زبان سے نکلے گا، کس کے طریقے پہ روزہ رکھے وہ ان کا ہمارا نام، جو ہے ان کا نام ہماری زبان، کس کے طریقے سے نکاح کر کے آئے، کس کے طریقے سے تجارت کر کے آئے، جن کے طریقے کو نمازوں میں اپنایا گیا، جن کے طریقے کو روزوں میں اپنایا گیا، جن کے طریقے کو نکاح میں اپنایا گیا، جن کے طریقے کو لین دین میں اپنایا گیا، جن کے طریقے کو تجارت میں اپنایا گیا، جن کے طریقے کو گھریلو معاملات میں اپنایا گیا، خبر میں بندے کے زبان سے نکلے گا وہ شخص محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کامیاب ہونے والے ہیں، دنیا میں کامیاب، دنیا میں پیروی، خبر میں بھی۔ خبر میں کامیاب ہونا ہے تو کیا کرنا ہے، نبی کی پیروی کرنا ہے۔ ذرا جانچو اپنی نمازوں کو، اپنی صورتوں کو ذرا جانچو، جا کے چہرے میں جا کے آئینے میں دیکھو ایک دفعہ، ذرا دیکھو، کسی کی بات مت کرو، اپنی بات کرو، کسی کے بارے میں ڈسکس مت کرو، کسی کو تانا مت دو، جا کے اپنے گھر کے آئینے میں دیکھو، دوسروں کے آئینے میں نہیں، اپنے گھر کے آئینے میں دیکھو، وہ تمہارے گھر کا آئینہ ہے۔ ذرا دیکھو یہ صورت، ایسی صورت کے ساتھ کل اگر میں نبی کریم کے سامنے آ جاؤں گا، کیا نبی خوش ہو جائیں گے مجھے دیکھ کر؟ ذرا اپنے آپ سے سوال کرنا ہے اس بات کا۔ قبر میں اگر کامیاب ہونا ہے، چوتھی بات، قبر میں کامیاب ہونا ہے تو کیا، نبی کی اتباع، جو اتباع کرے گا وہ اس کے زبان سے نکلے گا محمد رسول اللہ کا نام۔ پانچویں بات، یہاں تو یہاں آخرت، آخرت کا میدان ہے، وہاں کامیاب ہونا ہے۔ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب کیا ہے، ذرا بولو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ اب میں بولوں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک ہرے کلر کا کپڑا لے لیتا ہوں، ایک کالے کلر کا کپڑا لے لیتا ہوں، ایک سفید کلر کی پٹی لے کے میرے پیشانی پہ بن لیتا ہوں، اور اس کے بعد پورا دن میں یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہوں، پورا دن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ محبت ہے کیا؟
یہ محبت ہے. محبت کیا ہوتی ہے؟ پانچویں بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. آخرت کے دن کامیابی کے لیے کون جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ دو ہاتھ اٹھا کر کہیں گے ہم جانا چاہتے ہیں جنت میں جانا. کون جہنم سے بچنا چاہتے ہیں؟ ہم جہنم سے. آخرت کی کامیابی کے لیے پانچواں نقطہ، نبی کی اتباع کیوں ضروری ہے، نبی کی اطاعت کیوں ضروری ہے، نبی کی فرما برداری کیوں ضروری ہے. یہ حدیث اپنے پلے باندھ کر جاؤ. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. صحیح بخاری کی اٹوٹ روایت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک انداز میں کہا کل امت یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا الا من ابا، سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا. اللہ اکبر. کون ہے میں انکار کرنے والا؟ میرے پورے امتی جنت میں جائیں گے بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. الا من ابا، کون ہے انکار کرنے والا؟ من ابا قول من یا رسول اللہ، کون انکار کرنے والا یا رسول اللہ؟ نبی کریم نے آخرت کے دن کی یہ اہم پیغام، آخرت دن کا اہم پیغام بتاتے ہوئے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا، جو میری پیروی کرے گا، جو میری اتباع کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا. بھائی یہ نبی کی حدیث ہے، نبی کا سنت طریقہ ایسا ہے نا. ارے اب رہن دو بھائی، سب چلتے ہوئے آ رہا تو غلط ہے کیا؟ لوگ بڑوں کی بات کرتے ہیں. لوگ کس کی بات کرتے ہیں؟ بڑوں کی بات کرتے ہیں. کون ہیں بڑے؟ کون بڑے ہیں؟ ذرا تھوڑا جائزہ لو. اختلافی بات نہیں ہے، بہت ہی سمجھ کی بات ہے. اللہ نے ذریع سمجھ رکھی ہے. تو ذرا سمجھو یہ کائناتوں میں بڑے کون؟ جس کو ہم ہمارے خاندان کے بڑے سمجھ رہے ہیں انہوں بڑے ہیں، ہمارے مسلک کے جو بڑے ہیں انہوں بڑے ہیں، یا ہمارے حساب سے جن کو ہم بڑے بنائے انہوں بڑے ہیں، یا جن کو عرش والے نے بڑا بنایا ہے وہ بڑے ہیں. ذرا سوچ کے دیکھو ایک دفعہ، ذرا سوچ کے دیکھو. نبی کی اطاعت اصل ہے، نبی کی بات ماننا اصل ہے. وہ نبی کی بات اگر آ گئی آپ کے میرے خاندان کے خلاف، ابھی ڈیسائیڈ کرنا کہ خاندان والوں کی بات ماننا ہے یا نبی کی بات ماننا ہے، دوستوں کی بات ماننا ہے یا نبی کی حدیث کو لینا ہے، معاشرے میں جو چل رہا وہ لینا ہے یا نبی کی سنت لینا ہے. ہر آدمی اپنا جائزہ لو، کسی پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں. ہر آدمی اپنا جائزہ لو. محبت کی بات ہے نا. دیکھو 5 باتیں بتا دیا میں آپ کو، 5 باتیں. سب سے بہترین نمونہ نبی کریم ہر اینگل سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا کہا؟ ایمان کی حفاظت. پھر تیسری بات میں نے کیا کہا؟ آپ معصوم ہیں، ہر بات وحی کے ذریعے سے ہوتے ہیں. خبر میں کامیاب ہونا ہے نبی کی اتباع کرنا، آخرت میں کامیاب ہونا ہے نبی کی اتباع کرنا. یہ 5 باتیں یاد رکھ لو. اب ایک اہم مدے پر آ کر بات کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے. محبت مطلب کیا؟ نبی کو دل و جان سے محبت. کوئی اٹھ کے گستاخی کر دیا، اٹھ کے ہم بول رہے ہیں ہم ایسا کر دے سکتے، ہم ویسا کر دے سکتے، نبی پہ جان قربان. اچھی بات ہے، یہ جذبہ بہت اچھا ہے. صحابہ ایسا بولتے تھے یا رسول اللہ آپ پر ہماری نہیں ہمارے ماں باپ کی بھی جان قربان. اللہ اکبر. اچھی بات ہے، اچھا جذبہ ہے. لیکن جو امتی فجر میں نیند قربان نہیں کر سک رہا وہ جان کیسا قربان کر سکتا؟ جو امتی فیشن کے نام پہ ٹخنوں کے نیچے لٹکا ہوا کپڑے کی قربانی نہیں دے سک رہا وہ جان کی قربانی کیسے دے سکتا؟ جو امتی مال کی لالچ میں حرام مال کی سود کی قربانی نہیں دے سک رہا وہ جان کی قربانی کیسے دے سکتا؟ جو امتی نکاح کے نام پہ، خوشیوں کے نام پہ بازے گاجے اور جو ہے نا یہ جو ہے جہیز اور کیا کیا مسائل ہے جو ہے نا نکاح کے نام پہ، وہ خواہشوں کی قربانی نہیں دے سک رہا، جان کی قربانی کیسا دے سکتا؟ جان کی قربانی کیسا دے سکتا؟ آؤ محبت کیا ہوتی ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات محبت کی ہے تو سنو. صحابہ سے زیادہ محبت کرنے والے نبی سے دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، نہیں ہو سکتے پیدا.
یہ صحابہ اکرام جو نبی کریم سے اٹوٹ محبت کرنے والے، جنہوں نے اپنے مالوں کی قربانی دی، جنہوں نے اپنے جانوں کی قربانی دی، اپنے بچوں کو بلکتا ہوا دیکھا، اپنے بچوں کو قربان ہوتا ہوا دیکھا، اپنے ماؤں کو گلے کٹتے ہوئے دیکھے، اپنے باپوں کو یہ دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا، لیکن نبی کی فرمانبرداری کی انہوں نے۔ محبت کی باتیں تو سنو، اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے مسجد نبوی کے اندر نبی کریم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا ہے اور آ کر رو رہا ہے، اللہ اکبر، صحابی ہے، رو رہا ہے۔ نبی کریم نے کہا ادھر آؤ، کیا ہو گیا، کیوں روتے ہو، کیوں روتے ہو، بولو۔ کہا یا رسول اللہ، جب آپ کی محفل میں ہوتا ہوں، جب آپ کو دیکھتا ہوں، تسلی ہے، خوشی ہے، محبت ہے آپ سے۔ جب گھر میں جاتا ہوں، جب آپ کی یاد آتی ہے، آپ کی محبت میں دوڑا دوڑا مسجد نبوی کے اندر آتا ہوں، آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں، آپ سے محبت ایسی ہے، دل تسلی میں آ جاتا ہے۔ لیکن آج گھر گیا، اچانک خیال آ گیا ایک دن آئے گا، میں بھی جاؤں گا اللہ کے پاس، ایک دن نبی کریم بھی یہ دنیا سے جانے والے ہیں۔ خیال یہ آیا کل جنت میں انبیاء تو اونچے اونچے مقاموں پہ رہیں گے، میں تو ادنا مسلمان ہوں، میں نیچے نیچے مقام میں رہوں گا۔ وہ جنت کے اندر اگر آپ کو دیدار ہوگا تو کیسے آپ کا دیدار ہوگا، کیسے؟ یہ تکلیف ستا رکھی ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر، محبت تھی نا، سوال محبت کا آیا، سوال محبت کا، جذبہ محبت کا۔ مسلمانوں یہ تعلیم کو سمجھو، محبت کے خالی کھوکھلے دعوے ہمیں فائدہ پہنچانے والے نہیں ہیں۔ محبت اگر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صحابی کے محبت کے جواب میں کیا کہا، ذرا آؤ پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 نازل کر دی۔ وہ صحابی رو رہی، ادھر سوال کر رہی، یا رسول اللہ جنت میں میرا مقام تو نیچے، آپ کا مقام اوپر، یا رسول اللہ جنت میں آپ کا دیدار کیسے ہوگا؟ یہ تکلیف ستا رہی ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ جبرائیل آسمانوں سے یہ بندے کی محبت کے سوال کا جواب لے کے آئے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو رہتی دنیا تک کے محبت کرنے والے مسلمان جو نبی سے سچی محبت کرتے ہیں ان کو جواب دیتے ہوئے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ۔ سوال محبت کا آیا، جواب میں اللہ نے کہا، سوال محبت کا آیا، جواب میں اللہ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ جو اطاعت کرے گا اللہ کی، اس کے رسول کی، وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، وہ شہداء کے ساتھ ہوگا، وہ صالحین کے ساتھ ہوگا، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقًا۔ بہترین ٹھکانہ عطا کیا جائے گا۔ جو اطاعت کرے گا، محبت کیا، اطاعت جو کرے گا وہ نبی کو دیکھ سکے گا جنت میں۔ جو اطاعت کرے گا، اطاعت سے خالی محبت نہیں ہوتی۔ یہ جملہ سیکھ کے جاؤ آج، اتباع ہی محبت ہے، اطاعت ہی محبت ہے۔ یہ جملہ سیکھ کر جاؤ آج، یہ جملہ سیکھو، یہ جملے کو ریپیٹ کرو۔ نبی کی اطاعت ہی محبت ہے اصل میں اللہ کے نبی کی۔ اچھا نبی سے محبت ہے تو نبی کی ذات سے محبت، نبی کی بات سے محبت ہے، دو محبت ہے۔ نبی کی ذات سے محبت، نبی کی بات سے محبت، یہ دونوں محبت بھی واجب ہے ہر مسلمان پہ۔ یہ دونوں محبت بھی کیا ہے؟ واجب ہے، فرض ہے۔ ذات سے بھی محبت، بات سے بھی محبت، ان میں سے ایک محبت بھی نکل گئی ہمارا ایمان ادھورا ہے، ایمان صحیح کرنا ہے۔ آپ ذرا جانچ کے دیکھو تاریخ کے اندر بہت لوگ ایسے گزرے جو نبی کی ذات کی تو بہت تعریف کرتے تھے، نبی کی ذات سے تو بہت محبت کرتے تھے۔ اچھا معلوم نبی کریم کے ایک چچا تھے، وہ چچا اسلام قبول نہیں کرے لیکن نبی کی ذات سے بہت محبت کرتے تھے۔ اوہ میرے بھتیجے کو ہاتھ لگایا تو میں ادھر کھڑا ہوا۔ ابو طالب ذات سے بہت محبت کرتے تھے، میرا بھتیجا بولے آپ کی ذات کے واسطے کھڑے ہو گیا۔
لیکن آپ کی بات سے انکار کرے، ذرا دیکھو انجام کیا ہے۔ مسلمانوں، آج امت کو نبی کی ذات سے محبت کو درس بہت دیا جا رہا ہے، لیکن نبی کی بات کو چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ آج دیکھو ہماری زندگیوں کے اندر نبی کی بات کی کتنی اہمیت ہے، نبی کی بات کی کتنی اہمیت ہے۔ آج امت مسلمہ کو بتایا جاتا ہے کہ نبی کا یہ سنت طریقہ ہے، نبی کا یہ طریقہ صحیح طریقہ ہے۔ امت کہتی ہے ہمارے بڑے، ہمارے اپنے، ہمارا مسلک، ہماری جماعت، ہمارا گروہ، ہمارا خاندان، ہمارا جو ہے نا طریقہ ایسا کہا جاتا ہے، حالانکہ نبی کے طریقے کے جو ہے نا مقابلے میں کسی کے طریقے کو قبول۔ آج لوگ بڑے بڑے بولتے ہیں، ایک ایسے بڑے شخص کی بات کرتا ہوں جن کو نبی نے بڑا بنایا، نبی کو اللہ نے بڑا بنایا، اور ایسے شخصیت کی بات کر رہا ہوں جس نے خود نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو کون؟ عمر ہوتے ہیں۔ معمولی مقام ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے ہیں، ترمذی نکالو، عبداللہ ابن عمر۔ ایک شخص آ کر سوال کرا، اے عبداللہ ابن عمر، کیا حج تمتع کر سکتے؟ حج تمتع کا مطلب کیا ہے؟ حج کرنے کے تو ساتھ میں عمرہ بھی کرنا، عمرہ اور حج ملا کے کرنا ایک ہی سفر میں۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ہاں کر سکتے، ہاں کر سکتے۔ یہ شخص نے دیکھو، جس کی بات نبی کے بات کے آگے ہے تو چھوڑنا ہے۔ دنیا میں کس کی بات؟ نبی کی بات کے آگے بڑوں کی بات کر رہے لوگ آج۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، امام مالک کا نام، الزام ان پر سارا کا سارا، امام شافعی رحمہ اللہ کا نام لیا جا رہا، امام مالک کا، امام احمد بن حنبل کا نام لیا جا رہا۔ انہوں نے کیا کہا اپنی زندگی کے اندر؟ نبی کی بات کے آگے ہماری بات آگے تو ہماری بات کو چھوڑ دو، نبی کی بات کو لے لو۔ بڑوں کی بات کر رہے ہیں نا، نبی کی بات کے آگے کس کی بات؟ عمر بن خطاب کی بات کرنے لگا۔ پوچھنے والا نے پوچھا حج تمتع کر سکتے؟ کہا ہاں کر سکتے۔ کہنے والا نے کہا آپ کے ابا جان تو منع کرتے ہیں کرنے سے۔ اللہ اکبر، آپ کے ابا جان منع کرتے ہیں حج تمتع کرنے سے۔ کہا عبداللہ ابن عمر نے اے بدخماش، میں تجھے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں اور تو عمر عمر کیے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، غصہ کیا اس کو، ڈانٹے۔ نبی کی حدیث کے آگے، نبی کے حکم کے آگے کس کا؟ عمر بن خطاب۔ پوری امت کے اندر دوسرا مقام ہے، پوری امت کے اندر دوسرے، ابو بکر صدیق کے بعد سب سے بڑا مقام، انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا؟ ابو بکر صدیق کا ہے۔ ابو بکر صدیق کے بعد کس کا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ ذرا سوچو، نبی کی بات کے آگے کس کی بات کو لینا ہے، کس کی بات کو چھوڑنا ہے؟ آج امت کا ایک بڑا طبقہ ہے نبی کی بات پر نظر انداز کر رہا ہے۔ میں ایک گزارش کر رہا ہوں، باتیں بہت ہے کرنے کے لیے، لمبی لمبی باتیں کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک بات آج سیکھ کے جاؤ یہاں سے، نبی کی بات آ گئی، نبی کی بات ہمارے سامنے سمجھ میں آ گئی، نبی کی بات کتاب کھول کے پڑھ لیے، نبی کی حدیث، نبی کی سنت سمجھ میں آ گئی۔ دنیا جو چاہے کہے، دنیا ہمارے خلاف ہو جائے، ہاں لوگ کیا کہیں گے کا جملہ آ جائے، ایسا طریقہ کرے تو لوگ کیا بولیں گے، طریقہ بدلیں گے تو ایسا ہے لوگوں کے پاس۔ دنیا والوں کی فکر کو چھوڑو، یہ سمجھو کل حوض کوثر پہ نبی کریم کھڑے ہوں گے، وہ میدان محشر کے اندر اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا امتی آئے گا پانی پیے گا، نبی کریم دیکھیں گے فرشتے چند لوگوں کو پکڑ پکڑ کر صفوں سے ہٹا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا سوچ کے دیکھو، وہ حوض کوثر کے لین میں میں کھڑا ہو سکتا ہوں، نہیں کھڑا ہو سکتا ہوں؟ نبی میرے کو سحقن سحقن کہیں گے یا بلائیں گے؟ میرا عمل کیا ہے؟ کتابیں بڑی پڑی ہیں نبی کی سنتوں سے، کسی کی بات پہ یقین مت کرو، کتاب تو کھولو، اللہ نے پڑھنے لکھنے کی صلاحیت دی ہے، آؤ علم کی طرف آؤ، علماء موجود ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھو، یہ حدیث کا معنی کیا سمجھو، سیکھو، سنت کیا ہے، سنت کا طریقہ کیا ہے۔ امت کا ایک بڑا طبقہ جانتا ہی نہیں اصل سنت کیا ہے، سنت کا طریقہ کیا ہے۔ نہ پیدا ہونے کی سنت معلوم، نہ شادی کی سنت معلوم، نہ مرے تو سنت کیا ہے نہیں معلوم، میکسیمم نہیں معلوم۔
کیا کہا؟ فرشتے ہٹائیں گے صفوں سے، ہٹو چلو نکلو تم۔ اللہ کے نبی کہیں گے اللہ کے بندو میرے امتی ہے، چھوڑو نا ان کو، یہ میرے امتی ہے، ان کو چھوڑ دو، آنے دو نا میرے پاس۔ وہ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ نہیں جانتے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے دین کو بگاڑ دیا تھا، دین میں نئی نئی باتیں اپنے لوگوں کے طریقے رائج کر لیے تھے، آپ کے طریقے کو چھوڑ کر دوسروں کا طریقہ اختیار کیا تھا یا رسول اللہ۔ اس لیے اللہ کے نبی اب کہیں گے نکالو ان کے یہاں سے۔ آخری بات بتا کر بات ختم کیے دیتا ہوں۔ اتباع اس لیے کہ اتباع کرے تو اللہ عمل قبول کرتا، اتباع نہیں کرے تو کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہمارا۔ عمل کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں، ایک کیا؟ عمل اللہ کے واسطے ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے واسطے ہے۔ دوسرا وہ عمل نبی کے طریقے کے مطابق۔ اگر کوئی شخص بہت اچھا عمل کر رہا، بہت اچھا دکھنے میں عمل ہے، بہت خوبصورت عمل ہے، اور اس کی نیت بھی ہے یہ اچھے عمل سے اللہ راضی ہو جائے، لیکن وہ طریقہ محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں، تو پھر وہ طریقہ مردود ہے۔ ام عائشہ کے پاس 3 صحابی آ کر پوچھے نبی کی عبادت کیسی تھی؟ ایسی تھی۔ بولے دیکھو نبی کے تو اگلے پچھلے غلطیاں معاف ہو گئے، آپ کی خطائیں معاف ہیں، نبی اتنا کر رہے ہیں، ہمارے تو معاف نہیں ہیں، لہٰذا ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سے ان کی نیت خراب تھی، نیت اچھی تھی ان کی۔ ایک صحابی کیا بولے؟ آج کے بعد میں ہمیشہ نمازیں پڑھتا رہوں گا، کبھی بھی نمازیں نہیں چھوڑوں گا، خالی نمازوں میں رہوں گا پوری زندگی۔ یہاں سے نماز پڑھنا اچھی بات ہے بری بات ہے؟ لوگ ایسا بولتے ہیں اچھا تو کام کر رہے نا بھائی، کھانا کھلانا اچھا نا بھائی، ایسا کرنا اچھا ہونا کافی نہیں ہے، اچھی نیت کے ساتھ طریقہ نبی کا ہونا ضروری ہے۔ کہا آج کے بعد نمازیں پڑھوں گا، دوسرے نے کہا آج کے بعد پوری زندگی روزے رہوں گا، تیسرے نے کہا نکاح نہیں کروں گا، عبادت میں پوری زندگی۔ نبی کریم کو معلوم ہوا، نبی کریم نے کہا کہاں ہیں وہ 3 لوگوں کے دلاؤ؟ کہا تم لوگوں میں سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں نمازیں پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، میں نے نکاح بھی کیا ہے۔ پھر نبی کریم نے اپنی زبان سے ایک الفاظ نکالا، کیا کہا؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو ہمارے طریقے کو چھوڑ دے وہ ہمارے راستے پر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ عمل قبول ہونا ہے تو دل میں ایسا کا عمل نہیں کر لینا ہے، وہ عمل کرنا جو نبی بتائے، کتنا بتائے اتنا کرو، جیسا بتائے ویسا کرو، یہ قابل قبول ہے۔ میرے بھائیو، چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، وقت ہوا چلا جاتا ہے۔ نبی کی اتباع میں ہی ہماری نجات ہے، نبی کی اطاعت میں ہی ہماری نجات ہے۔ اپنی زندگیوں کا جائزہ لو، دوسروں کا نہیں، اپنی زندگی کا لو۔ میرے پورے زندگی کے اعمال کیسے ہیں، نماز کا طریقہ کیسا ہے، میرے جو ہے معاملات کا طریقہ، نکاح کا طریقہ، میرے تجارت کا طریقہ، میرے جو ہے نا پیدا ہونے پہ بچے کو کیا کرنا ہے اس کا طریقہ کیا ہے، انتقال ہوگا تو تکفین کا طریقہ کیا ہے، جنازے کا طریقہ، ہر چیز آپ کیا کرو، جائزہ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، قابل مبارکباد ہے، اللہ قبول کرے گا، اللہ رحم کرے گا۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ مہربانی کرے گا ایسے لوگوں پر جو صحیح اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم کے صحیح اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما دے، نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ قدم قدم پر نبی کی سنتوں کو اپنانے والا بنا دے۔ اللہ جیے تو نبی کے سنتوں پر جئیں، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو نبی کی سنتوں کے ساتھ جائیں۔ الہ العالمین، دنیا جہاں میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے، اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ جو ہے نا ہمارے علاقے میں بارش کی اشد ضرورت ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، تو ہم پر رحمت والی بارش نازل فرما دے، اللہ نافع بارش نازل فرما دے، اللہ برکت والی بارش نازل فرما دے۔ الہ العالمین، ہم تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، ہم نے گناہ کیے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں کہ ہم آئندہ سے ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ ہم تیرے حضور توبہ پیش کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین، جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، جب موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔